بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل اور وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ۔ اس وظیفہ کو پڑھنے سے، اس پاورفل وظیفہ کے عمل سے آپ کی ہر پریشانی اور بیماری دور ہو جاتی ہے، رزق میں، دولت میں برکت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ مشتمل ہے سورۃ الاخلاص کے فضائل پر۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سورہ مبارکہ کس قدر اہم اور اس کے کیا کیا روحانی اثرات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاخلاص کہا گیا، اس میں توحید کا بیان ہے۔ سورۃ الاخلاص زندگی، مقدر اور آخرت بنا دینے والی سورہ مبارکہ ہے، جس کے مکمل فضائل و برکات میں کو کائنات میں کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پارے 30 میں ہم پا سکتے ہیں۔ اس کی 4 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر بات کی گئی۔ اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ کیوں نازل کی گئی، تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ قریش والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا رب کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب میں اللہ نے سورہ اخلاص کو جبرائیل امین اور 70,000 فرشتوں کے ہمراہ نازل فرمایا۔ سورہ اخلاص میں خالص توحید ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ توحید بھی کہا گیا۔ اس سورت کا محبت سے ورد کرنا دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ سورۃ اخلاص کا اگر ہم نمبر دیکھیں تو یہ قرآن مجید کی 112ویں نمبر والی سورت ہے۔ اخلاص کا معنی خالص کے ہیں، یعنی یہ سورہ مبارکہ خالص توحید کے احکامات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں احادیث پر نظر ڈالیں تو احادیث کے اندر بھی اس کی فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1347۔ ایک اور حدیث کے مطابق سورہ الاخلاص کو 3 بار پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1886 کے اندر اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ اس طرح 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا گیا، جو کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3230 کے اندر ذکر ہے۔ اس طرح یہ سورت کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ہم اس کے ترجمے کے اوپر نظر ڈالیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ معبود برحق ہے جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہترین سورہ ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، بہت سے افراد کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو حاجات پوری کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ وظائف کرتے ہیں۔ آج کی یہ سورہ بھی اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ 7 دن تک اس سورہ کو اخلاص کے ساتھ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ 7 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کی خواہش جو ہے وہ بر آئے گی، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ اس طرح جاب کے لیے بھی اس سورہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جاب کی تلاش میں ہے، اچھی نوکری کی تلاش میں ہے،
اور کوشش کے باوجود اس کو رزق نوکری جاب نہیں مل رہی، وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اس کو پسند کی جاب یا نوکری حاصل ہو جائے گی، اور اس سورہ کی برکت سے دن بدن اس کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 10 بار درود پاک پڑھنی ہے، اور درمیان میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنا ہے، جس قدر زیادہ ہو سکے کرنا ہے، کم از کم 33 بار لازمی اس وظیفہ کو، اس عمل کو کیجیے۔ اس طرح اچھے رشتوں کے لیے بھی یہ صورت بہترین ہے۔ اگر کوئی شخص مناسب رشتہ دیکھنا چاہتا ہے، اچھے خاندان سے رشتہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو یہ شک ہے کہ اس کے اوپر بندش ہے، وہ اس سورہ کا ورد کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم یا مسبب الاسباب کا ورد اس صورت کے ساتھ کرنا ہے، یعنی درود مبارکہ پڑھی، پھر یا مسبب الاسباب پڑھا، اس کے بعد پھر یہ سورہ مبارکہ پڑھی 100 بار، اور پھر درود مبارکہ پڑھی۔ اس طرح شادی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، محبت کے حصول کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہسبینڈ سے بیوی محبت کروانا چاہتی ہے، ہسبینڈ کو اپنی لائلٹی دکھانا چاہتی ہے، اس سے کو لائل ہونا چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ لائل رہے، تو وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ بہترین ہے۔ اس طرح کوئی ایسی عورت جو کہ حالت پریگننسی میں ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا حمل محفوظ رہے، اس کا بچہ ضائع نہ ہو، حمل ساقط نہ ہو، تو 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کی شفا سے وہ بیماری، یعنی کہ حمل ساقط ہونے والی بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین اکرامی، اس طرح دولت کے حصول کے لیے بھی اس سورہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں یہ سورہ مبارکہ 100 بار کم از کم پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، یعنی دولت کے حصول کے لیے پڑھا، تو اس کو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ دشمن سے حفاظت کے لیے بھی یہ صورت مجرب ہے۔ اس صورت کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، درمیان میں 300 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور 70 بار آیت الکرسی پڑھیں، محبت سے تلاوت کریں۔ 7 دن تک کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ ناگہانی آفات سے، مسائل سے، مشکلات سے اس کی جو ہے جان بچائی جائے گی، اور وہ محفوظ رہے گا۔ کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے یہ سورہ بہترین مجرب ہے۔ الغرض اس سورہ کے بہت زیادہ فضائل، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اگر آپ اس سورت کو سورہ شفا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، شوگر، نظر بد، کالا جادو، جنات سے، تو آپ کو انشاءاللہ بہت جلد شفا یابی ملے گی۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 700 بار سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو پینا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 700 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھیے۔ عمل تھوڑا لمبا ہے، لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اچھی قسمت کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کے برکات ہیں۔ ناظرین گرامی، کسی بھی قسم کا کوشچن، سوال کے لیے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا عمل، حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔